کنارے جو کالے پتھروں سے بنی جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ترکی اسٹیشن ہے، ترکی میوزیم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے وقت کی چیزیں یہاں محفوظ کر رکھی ہوئی ہیں۔ جو حاجی صاحب آنا چاہے عصر کی نماز کے بعد ترکی اسٹیشن کھلتا ہے، تشریف لا سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی چیزیں بھی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے وقت کی چیزیں بھی یہاں محفوظ کر رکھی ہیں۔ اسی کے ساتھ تھوڑی سی آگے جائیں گے، کالے پتھروں سے بنا ہوا ایک کمرہ نظر آئے گا آپ لوگوں کو۔ یہ بیر سکیہ کا کنواں ہے، 3 گنبد بنے ہوئے ہیں کریم کلر کے۔ یہ بیر سکیہ کا کنواں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام بیر سکیہ کے کنویں پر کیا۔ مدینہ منورہ سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر بیر سکیہ کا کنواں تھا جب غزوہ بدر گئے ہیں۔ یہ بالکل ایسے اب آپ لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ بیر سکیہ کا کنواں ہے، 3 گنبد بنے ہوئے ہیں کریم کلر کے۔ یہ بیر سکیہ کا کنواں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ ایک روایت میں ظہر کی آتی ہے، دوسری روایت میں عصر کی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر سکیہ کے کنویں سے پانی نوش فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پانی پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر سکیہ کے کنویں سے وضو فرمایا۔ یہ کالی باؤنڈری کے اندر جتنی جو آپ لوگوں کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نام ہے۔ یہ پراپرٹی ترکی اسٹیشن کی جتنی جو جگہ اس ٹائم آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج بھی سعودیہ گورنمنٹ کے پاس جو کاغذات ہیں وہ سعد بن ابی وقاص کی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہ پراپرٹی ہے، ملکیت ہے۔ یہ بھی ترکی اسٹیشن کے اندر کاغذات موجود پڑے ہیں۔ گورنمنٹ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نشانی ہے وہ بالکل محفوظ کر رکھا ہوا ہے۔ جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ترکی اسٹیشن کے اندر کون سی چیزیں محفوظ کر رکھی ہیں۔ تھوڑی سی آگے جائیں گے، آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ کی طرف ایک کریم کلر کی مسجد نظر آئے گی۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد میناراتین۔ مسجد میناراتین، جہاں الفاظ تین آئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہوتی ہے۔ یہ مسجد میناراتین ہے، جیسے ہماری گاڑی اندر ہوگی یہ روڈ کے کنارے مسجد میناراتین ہے۔ یہ بھی ہر نماز کے ٹائم پر کھلتے، کوئی بھی آنا چاہے حرم کے 309 نمبر گیٹ سے آپ لوگ تشریف لا سکتے ہو، کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی آگے جائیں گے، کچی مٹی سے بنی ہوئی ایک اور بستی نظر آئے گی، کالے پتھروں سے بنی ہوئی ایک اور بستی نظر آئے گی۔ اس جگہ پر عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا خاندان آباد تھا، اس کا قبیلہ آباد تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ جب عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسلام نہیں لے کر آئے تھے تو بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے تجارتی تھے، بہت مال تھا، بہت مالدار لوگ تھے۔ جب اسلام لے کر آئے ہیں سارا مال و غنیمت اپنے قبیلے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال و غنیمت سارے غریبوں میں تقسیم کرا دیا۔ جب اسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کر آئے ہیں، اسلام سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے، بہت تجارتی لوگ تھے، بڑا مال تھا ان کے پاس، صحابہ کے پاس۔ جب اسلام لے کر آئے ہیں سارا غریبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کروا دیا تھا مال۔ یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا۔ جو خوشبوئیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے جسم پر لگاتے، عرب کی سرزمین کا دستور ہے، جہاں سے ایک مرتبہ گزر جاتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کچھ گھنٹے وہاں خوشبو اس گلی میں کھڑی رہتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ جب اسلام لے کر آئے ہیں تو مال و غنیمت دے دیے تو پھر جسم پر پہننے کے لیے صحابہ کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، پاؤں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھی۔ یہ سب یہ آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ کی طرف یہ کچی مٹی سے بنی ہوئی جو بستی نظر آ رہی ہے، آپ لوگوں کالے پتھروں سے بنی ہوئی جو بستی نظر آ رہی ہے، یہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا یہاں قبیلہ آباد تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مسجد نبوی سے 313 کا لشکر چلا ہے۔ یہ 313 کا لشکر نے پہلا قیام بیر سکیہ کے کنویں پر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پانی پیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی ظہر کی نماز بیر سکیہ کے کنویں پر ادا کی۔ اس جنگ کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ساتھ ہوتے، اس لیے نہیں ساتھ ہوتے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیر سکیہ کے کنویں سے واپس بھیج دیتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرماتے کہ اے عثمان، تم جاؤ اپنی بیوی کی طبیعت کا دھیان رکھو، جتنے میرے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں بدر کے مقام پر، جتنا ثواب ان کو میرے ساتھ جانے میں ہوگا تجھے گھر بیٹھے مل جائے گا اتنا ثواب۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ بات ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، وفات پا چکی تھی۔ یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے کچھ یہاں ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں ہمارے پاس کتنی سواری ہیں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 70 اونٹ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 70 اونٹ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ہمارے پاس گھوڑے کتنے ہیں؟ 1 سے 2۔ ایک گھوڑا، ہر علماء نے ایک گھوڑا لکھا ہے کتابوں میں، تو ایک گھوڑا کی روایت آتی، ایک گھوڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہمارے پاس تلواریں کتنی ہیں؟ 8 تلواریں ہیں، 6 زیریں ہیں ہمارے پاس، کچھ کھنجر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر سکیہ کے کنویں سے چلتے ہیں، جیسے ایک سواری پر 3 لوگ سوار ہیں۔ مدینہ منورہ سے غزوہ بدر 165 کلومیٹر ہے، 165 کلومیٹر پورا، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں، 165 کلومیٹر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ ایک سواری پر 3 لوگ سوار ہوں گے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اس پر بھی 3 لوگ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی سے چلتے ہیں، بیر سکیہ کے کنویں سے چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت سے بیر روحہ کی وادی میں پہنچتے ہیں، مشکلاتیں دیکھ کر، پریشانی دیکھ کر بیر روحہ کی وادی میں پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتر جاتے ہیں، اونٹنی کی مہار پکڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں، کبھی سوار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر ایسے طے کیا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ایسے طے کیا یہ سفر۔ روکنا ابو سفیان کا قافلہ جس کے پاس مال و غنیمت کی بہت بڑی تجارت کر آ رہا تھا، وہ مال و غنیمت لینا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے، جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے، جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر مال و غنیمت تھی، وہ ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ مال و غنیمت مکہ کا، یہ مکے میں رہے گا، تم اسے مدینے نہیں لے جا سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طے پا کر چلے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر سکیہ کے کنویں پر جب پہنچتے ہیں، قیام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر بیٹھتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس کی حالت ہے، ہمارا گلا خشک ہو چکا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر مبارک دوڑاتے ہیں، اپنی نظر مبارک جیسے دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں بیر روحہ کی وادی میں کنواں موجود ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں جائیں اس کنویں میں دیکھ کر پانی موجود ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کنویں میں پانی موجود ہوتا ہے۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نکال کر پیتے ہیں، تو جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جب نکال کر پیتے تو وہ حلق سے نیچے نہیں جاتا، بہت زیادہ کھارا پانی ہوتا ہے، بہت کڑوا پانی ہوتا ہے، بہت زہریلا پانی ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی ہمارے حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ہم ایک گھونٹ بھرتے ہیں،
हमारे हलक से चीर कर गुजरती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को फरमाते हैं किसी बर्तन में, किसी प्याले में मेरे पास पानी भर कर लेकर आए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जाते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं, उस बर्तन में, उस प्याले में निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से पानी लेते हैं, अपने मुंह मुबारक में लेते हैं, अपनी कुर्ली मुबारक फरमाते हैं। कुर्ली मुबारक वाला जो पानी होता है उस बर्तन में डाल देते हैं, उस प्याले में डाल देते हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को फरमाते हैं जाकर इसको वापसी कुएं में डाल दो। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम लेकर जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पानी, उस कुएं में डाल देते हैं। जब दूसरी मर्तबा निकाल कर पीते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीरे रोहा की वादी में पहुंचते हैं, वो वादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की जियारत करती है, कदमों के बोसे लेती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कलमा पढ़ती है। वो इतनी अजीम वादी है बीरे रोहा की वादी। बीरे रोहा की वादी इतनी अजीम वादी है जिस वादी से 70 अंबिया का गुजर हुआ है। मेरे नबी से पहले 70 नबी उस वादी से गुजरे हैं। 70 नबियों ने वहां से पानी पिया है, 70 अंबिया ने उसी कुएं से पानी पिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, फिर सहाबा ने पिया है पानी, फिर आज हम पिएंगे पानी उस कुएं से। इतना वो अजीम कुआं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी वादी के अंदर अल्लाह ताला ने ताज पहनाया, सजा सज का नाम दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर से गाजी बनकर लौटे हैं, वो इतनी अजीम वादी है। उस वादी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 मर्तबा गुजर हुआ है। इतनी वो तारीखी वादी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीर रोहा की वादी से चलते हैं, ग़ज़वा बदर के मैदान में पहुंचते हैं, तो अबू जहल का काफिला पहले पहुंच आता है 1000 के लश्कर के साथ। 1000 के लश्कर के साथ अबू जहल का काफिला मक्का मुकरमा से चलता है, ग़ज़वा बदर के मैदान में आके पहुंच जाता है, क्योंकि उनके पास मुकम्मल सवारी थी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के पास मुकम्मल सवारी नहीं थी। कफारे मक्का के पास मुकम्मल लड़ने के लिए तलवारें थी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के पास 8 तलवारें थी। उनके पास खाने का 3 वक्त का बहुत ज्यादा खाना था। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के पास 1 वक्त का भी खाना नहीं था। उनके पास पीने के लिए पानी था, सहाबा के पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। उनके पास शराब थी, उनके पास लड़कियां थी, उनके पास सब मुकम्मल उनकी जरूरत का सामान था। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम उनके पास तो जिस्म पर पहनने के लिए कपड़े तक भी नहीं थे सहाबा के पास। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के मैदान में पहुंचते हैं, 1000 का लश्कर जब आ जाता है, पहुंच कर जाता है ग़ज़वा बदर के मैदान के अंदर, अबू जहल का काफिला पहुंच जाता है। अच्छी जगहों पर, पक्की जगहों पर अपना इंतखाब कर लेता है, अच्छी जगहों पर अपने खैमे लगा लेता है। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बदर के मैदान में पहुंचते हैं, 1000 का लश्कर पहले अबू जहल का पहुंच जाता है, अच्छी जगहों पर अपने खैमे लगा लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में पहुंचते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हिस्से में जगह आती है, वो रेत के टीले आते हैं, रेत के पहाड़ आते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम करते हैं सन 2 हिजरी में, सन 2 हिजरी 17 रमजान बरो जुमे का दिन है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, उसके 2 साल बाद ये ग़ज़वा पेश है, जंग पेश है। उसके 2 साल बाद सन 2 हिजरी में 17 रमजान बरो जुम्मे का ये दिन था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के मैदान में पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं, क़ियाम करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा होता है, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का रोजा होता है। रमजान शरीफ का ये महीना होता है, रमजान शरीफ का ये महीना होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बदर के मैदान में पहुंचते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर धूप पड़ती है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जाते हैं, दौड़कर खजूरों की छड़ियां इकट्ठी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा तैयार किया जाता है, जिसका नाम आरिश है। आरिश एक अरबी का अल्फाज है। आरिश के मैंने एक छत, एक साया, एक छप्पर।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چھپر تیار کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ, میری زندگی کی کل محنت, میری زندگی کا کل سرمایہ, میری جوانی سے لے کر میرے بڑھاپے تک میری زندگی کا کل سرمایہ, اے اللہ تعالیٰ تو نے حکم دیا, میں لے کر حاضر ہو گیا. اے اللہ تعالیٰ, یہ آج ختم ہوگی, یہ آج ختم ہوگے, قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا بھی باقی نہ ہوگا. اے اللہ تعالیٰ, تو میری مدد فرما, میرے صحابہ کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ جبریل امین کو زمین پر اتارتے ہیں آسمان سے. جبریل امین تشریف لاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنا غم نہ کیجئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنا غم نہ کیجئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری مدد آپ کے ساتھ ہے, میری مدد آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری مدد آپ کے ساتھ ہے, آپ غم نہ کیجئے, آپ اتنے پریشان نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پریشانی مبارک, ماتا مبارک ان 313 کے لشکر کے لیے رکھا. غزوہ بدر کے میدان کے اندر سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بھائے ان 313 کے لشکر کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوں سے داڑھی مبارک بھیگ چکی تھی. ان 313 کے لشکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی مبارک, چادر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرتبہ کندھوں سے سرک کر زمین پر گرتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنا غم نہ کیجیے, اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائے گا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, صحابہ اکرام نے سفر کیا ہوتا ہے. صحابہ اکرام ابو جہل کے پاس جاتے ہیں, ہمیں پینے کے لیے پانی دے دو. ابو جہل کہتا ہے میں تمہیں پینے کے لیے پانی نہیں دوں گا, میں تمہیں پینے کے لیے پانی نہیں دوں گا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں ابو جہل سے تو ہمیں پینے کے لیے پانی کیوں نہیں دو گے؟ ابو جہل جواب دیتا ہے, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیتا ہے میں اس لیے تمہیں پینے کے لیے پانی نہیں دوں گا کیونکہ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, تو یہ کلمہ چھوڑ دے, میں تمہیں مال و مال کر دوں گا. ایمان مضبوط تھا صحابہ کا, ایمان مضبوط کی حالت میں جواب دے کر ابو جہل کو واپس لوٹ آتے, ہمیں تم سے پینے کے لیے پانی نہیں چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے چہرے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے صرف چہرے دیکھتے ہیں, اپنے ہاتھ مبارک اٹھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا کرتے ہیں. جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے خیمے ہوتے ہیں, وہ ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں, وہ ریت مضبوط ہو جاتی ہے, وہ ریت پکی ہو جاتی ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اپنے پینے کے لیے پانی بھی اکٹھا کر لیتے ہیں, اپنے لیے گڑھے بنا لیتے. اس وقت میں گڑھے بنائے جاتے تھے پانی اکٹھا کرنے کے لیے, پینے کے لیے مٹکے بنائے جاتے تھے, اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اپنے پینے کے لیے پانی اکٹھا کر لیتے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اپنے لیے پینے کے لیے پانی اکٹھا کر لیتے ہیں. ابو جہل کی جہاں پکی جگہوں پر انتخاب کیا تھا, اس نے اچھی جگہوں پر انتخاب کیا تھا, اس کے اندر کیچڑ بن جاتا, پانی داخل ہو جاتا ہے. آپس میں ابو جہل کے لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں, جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پھر بارگاہ میں جا کر پھر رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ میری زندگی کی کل محنت, میری زندگی کا کل سرمایہ, مجھے طیب میں پڑے پتھر تو نے مجھے دیکھا, مکہ میں میرے اوپر ہوتا ظلم تو نے دیکھا. اے اللہ تعالیٰ میری زندگی کا کل سرمایہ میں نے ایک ایک دن کا اکٹھا کیا, میں نے ایک ایک دن کا اکٹھا کیا, ایک ایک دن کا اکٹھا کر کر ایک میرا چھوٹا سا ایک گھونسلہ بنا. اے اللہ تعالیٰ یہ آج ختم ہو گئے, قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا بھی زمین پر کوئی باقی نہ ہوگا, زمین پر تیرا کوئی سجدہ کرنے والا بھی قیامت کی صبح تک کوئی باقی نہ ہوگا, تیرا نام کے ڈنکے بجانے والا بھی کوئی باقی نہ ہوگا, یہ آج ختم ہو گئے. اے اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما, میرے صحابہ کی مدد فرما, میرے صحابہ کی مدد فرما. جبریل آمین آسمان سے تشریف پھر لاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنا غم نہ کیجیے, آپ اتنا غم نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میری مدد آپ کے ساتھ ہے, میری مدد آپ کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ تعالیٰ ملائکہ فرشتے کی 1000 کی فوج زمین پر نہیں اتارتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہتے ہیں. سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کے لشکر کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کر کر مدینہ منورہ سے چلے تھے. 8 تلواروں سے غازی بنے ہیں, یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پریشانی مبارک اپنا ماتھا مبارک غزوہ بدر کے میدان میں رکھے اور تلواروں سے غازی بن کر مدینہ منورہ لوٹے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے تھے وہ 13 ہوئے تھے. اور 13 کی وجہ سے آج آپ کے پاس جو میرے پاس جو کلمہ ان 13 صحابہ کی وجہ سے ہے. وہ 13 صحابہ اس دن جان نہ دیتے تو آج آپ کے پاس میرے پاس کلمہ بھی نہ ہوتا. ان 13 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اپنی وہاں غزوہ بدر کے میدان کے اندر اپنی جان دی. جان دے کر ہم تک اسلام پہنچایا. کیونکہ ہمیں اسلام ملا آسانی سے, مشقت سے نہیں, آسانی سے ملا ہے. ماں کی گود کے اندر ہمیں اسلام ملا ہوا ہے. ہمیں ماں کی گود کے اندر اسلام مل گیا ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ, ہمارے آس پاس کے لوگ, ہمارے رشتہ دار مولانا صاحب کو, مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں. مولوی صاحب آتے ہیں اذان میں آ کر, اذان کی مولانا صاحب آتے ہیں, کان میں اذان دیتے ہیں. کان میں اذان دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان دے کر, خوشخبری دے کر مولانا صاحب یہ کہتے ہیں, مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تو محمد کا امتی بن چکا ہے, کہ تو اب مسلمان ہو چکا ہے. ہمیں اس طریقے سے اسلام ملا. ہم نے مشقت سے, ہمیں اسلام نہیں ملا. مشقت جو اٹھائی ہے وہ صحابہ نے اٹھائی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے. اس جنگ کے اندر ہمارے 13 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. کفار مکہ کو شکست ہوئی. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, بڑے بڑے سرداروں کو, مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر کر جہنم واصل کر دیا گیا. جس کنویں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی, ابو جہل نے اجازت نہیں دی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گڑھے میں ڈلوا دیا. ابو جہل کو, عتبہ کو, شیبہ کو, بڑے بڑے سرداروں کو. جہاں صاحب اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کے اندر 1000 کی پہلے فوج اتاری ہے ملائکہ کی, پھر 2000 کی, 3, 5, 5000 تک اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرشتے زمین پر اتارے صحابہ کی مدد کے لیے. ملائکہ فرشتہ ایک ہی کافی تھا کفار مکہ کو شکست دینے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, غزوہ بدر کے میدان کے اندر اتنے میں نے اتارنے ہیں. اور جبریل امین کے ساتھ جبریل امین کی فوج لگاتار اتارتے رہے گی. یہ غزوہ بدر کا بیان تھا صاحب. انشاءاللہ پہلا جو قیام ہوگا پیر روحا کی وادی میں ہوگا. درود شریف کا ذکر کرتے ہوئے جائیں. جس روڈ پر ہم لوگ موجود ہیں, جس راستے پر ہم جا رہے ہیں, یہ مکہ اور مدینہ کا قدیمی راستہ ہے, پرانا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی راہوں سے گزر کر غزوہ بدر گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے, یہ اسی راستے سے تشریف لائے تھے. اس وادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ جاتے ہوئے دیکھا, 3 مرتبہ آتے ہوئے دیکھا. یہ وہ عظیم وادی ہے.